بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ظہیر احمد سہو۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے جناب خالد رحمان صاحب۔ آپ چیف ایگزیکٹو آکٹاگن اسٹیٹ کے ہیں۔ ڈیفینس میں ہم آج ان کے آفس میں موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خالد رحمان صاحب سے۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے کہ ڈی ایچ اے کے کیا مسائل ہیں اور ڈیلرز کو ڈیفینس میں کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ ڈی ایچ اے سے کوئی خاص قسم کے ہمیں تو کوئی شکایتیں نہیں ہیں، لیکن ڈی ایچ اے کا جو ڈیٹا مارکیٹ میں آ جاتا ہے نا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے ڈیلرز کو، اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈی ایچ اے کے اندر سے نکلتا ہے۔ تو ڈی ایچ اے کو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا سختی کرنی چاہیے کہ ان کا ڈیٹا باہر مارکیٹ میں نہ آئے۔ میں اپنے ذاتی پلاٹس جو میرے ہیں اس کے لیے بھی مختلف لوگ مجھے فون کرتے ہیں، حالانکہ یہ میری پرائیویسی ہوتی ہے۔ تو ادروائز ڈی ایچ اے کو چاہیے کہ ڈیلرز کے ساتھ مل کے کام کرے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ڈیٹا لیک ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھی ایک قسم کی کرپشن ہے۔ یہ کرپشن میں تو اس کو کاؤنٹ کروں گا اس لیے کہ لوگوں کے پاس، میرے پاس اگر 10 کلائنٹس ہیں تو ان کا ڈیٹا تو میرے پاس ہے، لیکن اگر یہ ڈیٹا ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جو ان کے کلائنٹس نہیں ہیں، وہ ان کے گھروں پہ فون کر کے غلط قسم کی آفریں دیتے رہتے ہیں، اور جس سے جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ ہم سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو ایڈریس دے دیا ہمارا۔ ہم انہیں ایک بڑی خاص طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ڈیٹا اندر سے نکلتا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے 1-2 دفعہ کمپلینٹس بھی کی ہوئی ہیں، لیکن کوئی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا آج تک۔ بالکل، جہاں کہیں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ڈیلرز کو، وہاں ایسوسیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے مسائل کو حل کروائیں۔ تو آپ کی نئی ایک منتخب شدہ ایسوسیشن ہے، اس نے کہاں تک آپ کے مسائل حل کروائے ہیں؟ سر، میری تو نئی جو ہے نا ایسوسیشن، اس کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہے آج تک، ان کا کوئی بندہ نہیں ہمارے پاس آیا، بٹ وہ خود بھی ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ ان کی سہولت ہے ایک قسم کی کہ وہ لوگوں کے پلاٹوں کو لے کے اور مارکیٹ میں کام کر لیتے ہیں اس سے۔ بٹ اس سے پہلے جو ہماری یونینز تھی ان کے ساتھ ہمارا بڑا سخت ڈائریکٹ لنک رہتا تھا۔ ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے، اس کے بعد پریزیڈنٹ تھے، یہ سارے آپ سے ان ٹچ رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کوئی پرابلم ہو تو بتائیں۔ ہمیں تو آج تک نئی مینجمنٹ نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں بتایا؟ کیا وہ اتنے اہل نہیں ہے کہ کام حل کروا سکیں، یا ویسے ہی خاموش ہیں؟ یار، اس اہل اور نااہل کہنا میرا کام نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی رجسٹرڈ ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ایک ڈیٹا مافیا کی طرح ایک بہت بڑا ایشو ہے زمین.com کا، اس حوالے سے تحریکیں چلائی جاتی ہیں بائیک آؤٹ کی، لیکن پھر خاموشی ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ زمین.com ایک پراپرٹی پورٹل ہے، لیکن اب زمین.com کو ہم پورٹل نہیں مانتے، بیکاز وہ خود پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ہمارے کمپٹیٹر ہیں، تو ہم اپنا ڈیٹا ان تک کیوں دیں؟ تو دیٹ از دا ریزن کہ وہ لوگ مارکیٹ ان کو پسند نہیں کرتی ہے۔ کیوں ان کے خلاف جو ہماری تحریک ہے بائیک آؤٹ کی، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ ڈیلرز پھر بھی ان کو اشتہارات دے رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ہمارے میں کوئی یونٹی نہیں ہے، ہم ڈیلر حضرات میں یونٹی کوئی نہیں ہے، ہر بندہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کو راضی ہوتے ہیں۔ سر بتائیں کہ کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا بزنس ہے جو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک یونین میں یونٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایسا کون آدمی ہے، کون آپ کی نظر میں ہے کہ یہ آدمی اگر ہمیں لیڈ کرے تو یہ ہمیں یونٹی بھی آ سکتی ہے، ہم ہر مسائل کا حل بھی نکل سکتا ہے؟ کوئی ہے لیڈر آپ کی نظر میں؟ سر، ہم نے تو پچھلے 2 دفعہ جو الخدمت گروپ آیا اس نے کام بھی کیا، ہمیں کبھی پرابلم نہیں ہوئی، ہمارا کوئی کام پھنسا ہے تو ہمارا انہوں نے کرا کے دیا ہے۔ ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ الخدمت گروپ کے لوگ ہی آگے آئیں۔ ابھی اس وقت 4 الخدمت گروپ کے لوگ ہیں اور 5 دوسری پارٹی کے لوگ ہیں، تو دیکھیں نیکسٹ الیکشن میں انشاءاللہ الخدمت گروپ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کرے گا اور واپس پاور میں آئے گا۔ بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی۔ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ الخدمت گروپ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود لوگوں کے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ میاں صاحب کے لیے کیا کہیں گے؟
میاں صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں اور بہت ہی دل جوئی سے کام کرتے ہیں، جو بھی پکڑ لیں. اور کبھی میں جتنی دفعہ بھی ان کے پاس کوئی کمپلینٹ لے کے گیا ہوں، وہ میرے ساتھ اٹھ کے تو چل پڑتے ہیں DHA کے، اور وہ چیزیں سالو کرواتے ہیں. چلیں ڈیفینس کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، تو اس بزنس کے حوالے سے بتائیں تھوڑا ناظرین کو کہ حکومت کی طرف سے جو پیکجز ملے ہیں، ٹیکسز میں کمی ہوئی ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات. دیکھیں یہ جو ہوئی ہے کمی ٹیکسز کے اندر، یہ دسمبر تک ہے، اور زیادہ تر تو بلڈرز کو اس کا فائدہ ہے، کنسٹرکشن والوں کو، ریل اسٹیٹ والوں کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن ان لوگوں کو گورنمنٹ ہماری کو چاہیے کہ DHA کو اور باقی سوسائٹیز جو اچھا کام کر رہی ہیں ان سب کو ایک انڈسٹری کا رتبہ دے دیا جائے. اسی صورت میں یہ جا کے کام صحیح ہو سکتا ہے. ادروائز آپ نوٹ کریں کہ ہر 10 سال کے بعد اس ملک میں ایک فراڈ ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ اپنا پیسہ گوا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جسٹ بیکاز کہ گورنمنٹ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اوپر. دیٹ از اٹ. اچھا سر، آپ آخری سوال بتا دیں. 87 سے آپ اس بزنس سے منسلک ہیں. ایسوسیشن جو آپ بناتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ چدراہٹ، وہی ان کا مقصد ہوتا ہے. نہیں، آپ سلیکٹ کرتے ہیں نا پریزیڈنٹ کو، یہ ہمارے صدر ہیں ایسوسیشن. ہم تو سلیکٹ نہیں کرتے، وہ ان کو اور لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. ہم تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم الخدمت گروپ کے لیے پہلے بھی کھڑے تھے ان کے ساتھ، آج بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ. اور خدمت گروپ جو ہے وہ اگر آ جاتا ہے نیکسٹ ٹائم تو شاید بہتری آ جائے. اور اسی وجہ سے میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں ایک پروجیکٹ آ رہا ہے بائی دا نیم آف 18، اس کی مارکیٹنگ کا کام مجھے لاہور کے اندر ملا ہے. میں وہ زیادہ تر کام اب اسی کا کر رہا ہوں، اور وہ ایک ریلائبل سورس ہے، ایجپشن اور ایک پاکستانی گروپ کی کولیبریشن ہے، تو ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آتا ہے. آپ یہ اتنے سارے مسائل ہیں ڈیفینس میں، ان کا حل نہیں ہو پا رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسوسیشن میں 4 ممبر الخدمت گروپ کے ہیں، کیا جب میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں ایسوسیشن کی تو الخدمت گروپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ان کے ممبران؟ جہاں پہ یہ پھنس جاتے ہیں نا کہیں، نیا جو مینجمنٹ ہے وہاں پہ وہ میاں صاحب کو کال کر لیتے ہیں. تو پھر میاں صاحب کو چیئرمین ہونا چاہیے. بالکل. آپ نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ سر، ریئل اسٹیٹ کا کام کریں، نیک نیتی سے کریں تو اللہ میاں بڑا رزق دیتا ہے جی. نیک نیتی سے کام کرنے میں بہت رزق ہے اللہ میاں کا، بہت زیادہ. اور اوورسیز کو جو مسائل ہیں ادھر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے بزنس سے، ان کے لیے کیا تجربہ؟ اوورسیز والوں کو چاہیے کہ اپنی جان پہچان اور کسی ریفرنس کے ساتھ جا کے لوگوں کے پاس ملیں اور وہ ان کے لیے اچھا کام کریں گے. جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں ان کو بعد میں گالیاں ہی سننے کو ملتی ہیں، اور تو کچھ نہیں ان کا بینیفٹ ہوتا ہے اتنا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ خالد رحمان آپ گفتگو فرما رہے تھے. آپ نے ڈیفینس کے مسائل کے بارے میں بتایا اور ڈیٹا مافیا کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک جو سب سے سنگین مسئلہ ہے ڈیٹا مافیا کا ہے، جس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ کیمرہ مین عبداللہ سلطانی اور ظہیر احمد سہو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.